آج پاکستان کے مختلف شہروں میں بہت بڑے پیمانے پہ بجلی کے بلوں کے خلاف احتجاج سامنے آیا ہے۔ آج شٹر ڈاؤن سٹرائک بھی ہوئی ہے۔ بہت سے شہروں میں تاجر جو ہیں انہوں نے ہڑتال کی ہے۔ آزاد کشمیر کے تو بہت سے شہروں میں پہیہ جام ہڑتال بھی نظر آ رہی تھی۔ تو کیا نگران حکومت بجلی کے بلوں پر عوام کو کوئی ریلیف دے سکتی ہے؟ اور اس کے علاوہ آپ جانتے ہیں کہ آج سپریم کورٹ نے ایک دفعہ پھر کہہ دیا ہے کہ عام انتخابات جو ہیں وہ 90 چاہیے۔ تو نگران حکومت تو آئی ہی الیکشن کے لیے ہے، تو اب اگر سپریم کورٹ کہہ رہی ہے کہ الیکشن 90 دن میں کروایا جائے تو کیا پرابلم کیا ہے؟ 90 دن میں الیکشن کیوں نہیں ہو سکتا؟ اور بھی کچھ دیگر اہم معاملات ہیں، بات کریں گے ہم نگران وزیر داخلہ جناب سرفراز بگٹی صاحب سے۔ بہت بہت شکریہ سرفراز بگٹی صاحب، آپ نے ہمیں ٹائم دیا۔ سب سے پہلے میں آپ سے یہی جاننا چاہوں گا کہ سپریم کورٹ نے ایک دفعہ پھر کہہ دیا کہ الیکشن جو ہے وہ 90 دن میں ہونا چاہیے اور آج جو ایک آپ کے سینیٹر ساتھی ہیں علی ظفر صاحب، انہوں نے اس حوالے سے متنبہ بھی کیا ہے کہ اگر الیکشن 90 دن میں نہیں ہوں گے تو توہین عدالت بھی لگ سکتی ہے۔ تو ذرا آپ ان کا بیان ذرا سن لیں، علی ظفر صاحب نے کیا کہا ہے۔ جو الیکشن کمیشن آف پاکستان نے پریزیڈنٹ صاحب کو بھی خط واپس لکھا ہے کہ ہم ڈی لیمیٹیشن کی وجہ سے ڈیلے کر رہے ہیں الیکشن کو، ہم نہیں کرا سکتے 90 دن میں، وہ افواہیں بھی اب ختم ہو جانی چاہیے، کیونکہ عدالت نے اب یہ تیسرا فیصلہ دے دیا ہے۔ کہا تھا عدالت نے کہ 14 مئی کو الیکشن ہو، وہ نہیں ہوا، اس کا کیا ہوگا؟ وقت تو گزر گیا۔ اس ججمنٹ کے بعد اب اگر ڈیلے ہوا پھر یہ کنٹیمپٹ ہوگی اور بہت سیریس کنٹیمپٹ ہوگی عدالت کی۔ تو علی ظفر صاحب نے وارننگ دی ہے کہ اب بھی اگر الیکشن 90 دن میں نہیں ہوا تو پھر کنٹیمپٹ آف کورٹ ہوگی۔ تو سرفراز بگٹی صاحب، کنٹیمپٹ آف کورٹ ظاہری بات ہے الیکشن کمیشن پہ ہوگی یا نگران حکومت پہ بھی ہو سکتی ہے؟ ویسے تو کورٹس ہماری بڑی زوراور ہیں میر صاحب، وہ آپ پر بھی کر سکتی ہیں، ہم پر بھی، کسی پر بھی۔ لیکن دیکھیں بات اتنی ہے کہ یہ کیونکہ پنجاب حکومت کا کیس تھا اور علی ظفر صاحب ہمارے بڑے مہربان دوست ہیں، لیکن وہ اب لاء میں ظاہر ایکسپرٹ ہیں، ہم اتنے ایکسپرٹ تو نہیں، لیکن ان کی اوپینین جو ہے وہ پولیٹیکل بائسنس کی طرف بھی ہمیشہ سے ہوتی ہے، بیکاز ان کی ایفیلیشن ہے ایک پولیٹیکل جماعت کے ساتھ۔ دیکھیں میر صاحب، الیکشن جو ہے وہ کرانا ذمہ داری ہے الیکشن کمیشن کی۔ پاکستان کی پارلیمنٹ نے اور پاکستان کی عوام نے کنسنسس کے ساتھ جب کونسل فار کامن انٹرسٹ میں یہ ڈسکشن ہوئی کہ دو کانسٹیٹیوشنل چیزیں تھیں، ایک الیکشن ہے اور ایک ڈی لیمیٹیشنز ہیں، دونوں کی ریکوائرمنٹ جو ہے وہ کانسٹیٹیوشن میں موجود ہے، اور پریورٹی پاکستان کی عوام نے، یعنی جو پچھلی حکومت تھی ان کے تمام چیف منسٹرز نے بیٹھ کے الیکشن کمیشن کو کہا کہ جی پریورٹی یہ ہے کہ آپ پہلے ڈی لیمیٹیشنز کرائیں اور اس کے بعد الیکشنز کرائیں۔ اب وہ ڈی لیمیٹیشنز جو ہیں وہ اس لیے بھی ضروری ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ہم کہتے ہیں کہ فری اینڈ فیئر اور امپارشل الیکشنز ہونے چاہیے، تو ایٹ لیسٹ یہ ڈی لیمیٹیشنز ہوتے ہیں، یہ پہلا قدم ہوتا ہے اس الیکشن کی طرف کہ آپ کے سب کو آبادی کے لحاظ سے جو ہمارا کانسٹیٹیوشن کہتا ہے وہ حلقوں کی ڈی لیمیٹیشنز ہو جائے تاکہ ایک فیئرنیس نظر آئے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ الیکشن کمیشن نے آج اے این پی کے ساتھ جو ملاقات میں فیبرری کا کہا ہے کہ ہم فیبرری میں، مڈ فیبرری میں یا لیٹ جنوری میں الیکشن کرا دیں گے، تو میرا خیال ہے دس از ناٹ اے ڈیلے۔ اچھا چلیں، یہ آپ کا خیال ہے کہ دس از ناٹ اے ڈیلے، لیکن سپریم کورٹ نے آج بار بار یہ الفاظ دہرائے ہیں کہ 90 دن کا مطلب 90 دن ہے۔ آپ کے خیال میں ڈی لیمیٹیشن کا پروسیس جو ہے وہ 90 دن کے اندر پورا نہیں ہو سکتا؟ دیکھیں ایک مشکل مرحلہ ہوتا ہے میر صاحب، آپ کو پتہ ہے کہ اس میں کچھ لوگ جو ہیں وہ کورٹس میں چلے جاتے ہیں، اور اکثر ایسا ہوتا ہے کہ بڑی بڑی پولیٹیکل جماعتوں کو ڈی لیمیٹیشنز پہ بڑا اعتراض ہوتا ہے، بالخصوص اربن سندھ اور رورل سندھ میں بلوچ اور پشتون ایتھنک، جو ہمارے ہاں بلوچستان میں ایک ڈی لیمیٹیشنز ہوتی ہیں، ان میں بڑا اعتراض ہوتا ہے۔ تو لوگ جو تاریخی طور پہ اپنے حلقوں کے ساتھ وہ ہوتے ہیں، وہ کورٹس میں جاتے ہیں اور الیکشن کمیشن میں جاتے ہیں، اپیلیں کرتے ہیں، پھر وہ اپیلوں کو سنا جاتا ہے۔ تو یہ 3 سے 4 مہینے کا پروسیس جو ہے وہ بظاہر ہوتا ہے، لیکن الیکشن کمیشن کو چاہیے کہ اگر وہ اس میں جتنا سپیڈی کام کر سکیں اور دن رات کام کریں اور مڈ فیبرری تک یا جنوری تک یا واٹ ایور جو بھی ان کو اپروپریٹ ٹائم لگتا ہے وہ اس پہ الیکشنز کرا دیں۔ ہماری تو دیکھیں میر صاحب نہ کوئی وش لسٹ ہے، نہ ہم تو یہاں پر صرف سپروائز کرنے چیزوں کو آئے ہیں، اور ایک فری اینڈ فیئر الیکشنز کرانے کے لیے ہم الیکشن کمیشن کی معاونت کریں گے۔